لیکن جب سی پیک کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2013 میں ہمیں امید تھی کہ اس پر ہم تیزی سے کامیاب کام کر سکیں گے اور چین کے صدر نے 2014 میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا، اور جب پاکستان کے دورے کا اعلان ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کے نتیجے میں اس دورے کو ناکام بنایا اور چین کے صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ہمیں بدقسمتی سے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس سے سی پیک کم از کم 8-10 مہینے ڈیلے کا شکار ہو گیا اور اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب پھر جب عمران خان صاحب نے 4 سال تک سی پیک کو رول بیک کر دیا، سی پیک کو انہوں نے فریزر میں رکھ دیا، اس کو رول بیک کے ساتھ ساتھ متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے وزراء نے سی پیک منصوبے کے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کے سرمایہ کاروں میں بد اعتمادی پیدا کر کے اسے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال میں سی پیک پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، سوائے وہ منصوبے جن پر ہم کام شروع کر گئے تھے، کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب پھر 27 جولائی کو 12ویں سی پیک کی جنرل جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے JCC، اس کا اجلاس متوقع ہے، اور اس JCC کے اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح نومبر کے اوائل میں وزیر اعظم پاکستان کا چین کا دورہ متوقع ہے۔ اس چین کے دورے میں، جس میں سی پیک کو ایک نئی طاقت مل سکتی ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد میں دنگا، فساد، دھرنا، لشکر کشی کر کے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک ناکام ریاست کے تصویر میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے وہ IMF کے معاہدے کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر چکے تھے، اور IMF کے معاہدے پر بھارت نے مخالفت کی اور پاکستان کے اندر PTI نے اور عمران خان نے اس کی مخالفت کی، یعنی کہ بھارت اور عمران صاحب IMF کے معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا جب سیلاب سے تباہ کاری ہوئی تو پوری دنیا میں انہوں نے کیمپین چلائی کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن اس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے کہ جس سے ملک کو اور سیلاب زدہ لوگوں کو ملنے والی امداد کو روکا جائے۔ اور اب تیسرا حملہ وہ سی پیک کے اوپر کر رہے ہیں کہ جب سی پیک کا JCC کا اجلاس ہونا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ چین متوقع ہے، کہ جس میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو قبولیت مل سکتی ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد میں کیپٹل میں دھرنوں کے ذریعے، فساد کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو میں دھرنا کال آف کر دوں گا۔ تو میں آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اکتوبر 2023 میں منعقد ہوگا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگلے 6 سے 8 مہینے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے، وہ ان غریبوں کے ساتھ
ज्यादती करता है कि जिनके मकान टूट चुके हैं, जिनके सिर पे छत नहीं है, बजाय ये कि उनकी मदद की जाए, उनकी बहाली में हाथ बटाया जाए, आप उनकी तबाही के ऊपर अपनी सियासत करना चाहते हैं। खान साहब करें, हम नहीं कर सकते। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त उन लाखों करोड़ों लोगों की बहाली पर है जो सिंध और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, इसी तरह जनूबी पंजाब में, जनूबी केपी में, चारसदा में, सवा कलाम में और कोहिस्तान में बारिश की तबाही और सैलाब की तबाही का निशाना बने हैं। तो अगले 6 से 8 महीने इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया टॉक करें, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो उनका बेटे के साथ अमेरिका, मैंने कहा मेरी बात कराओ, तो उन्होंने कहा जी बहुत फौत हो गए हैं। तो आज हम उनके लिए दुआए खैर भी करेंगे। अभी पहले दुआ कर लें, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। बिस्मिल्लाह। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि दुनिया में मनफी पैगाम दिया जाता है इमरान खान की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।